ادا کر سکتے تھے. ہم نے وفاق سے اور صوبوں کی جانب سے نظر انداز ہونے، زیادتیوں، ظلم، عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کا تسلسل، سب کو اپنے سینے پر اپنے سیاسی کیپٹل سے ادا کیا ہے. پہلے کبھی کراچی میں یلو ڈیولز کا ذکر ہوتا تھا، منی بسیں تھیں جو روزانہ لوگوں کو کچل رہی تھیں، اور اسی مشرا زیدی ایک طالبہ کے کچل جانے کے بعد کراچی کا پورا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا. یہ 1985 کی بات ہے. اب آج کل جس تسلسل کے ساتھ کراچی میں چلنے والے اللیگل، جن کے اجازت نامے نہیں ہیں، جن کے ہارس پاور جس ہارس پاور کے یہ ڈمپرز ہیں، اس کی شہری علاقوں میں چلنے کی اجازت نہیں ہے. ان میں سے اکثر نان کسٹم پیڈ ہیں، اسمگل شدہ ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ 100% ان کے مالکان غیر مقامی ہیں، ان کے ڈرائیور غیر مقامی ہیں، اور ماشاءاللہ پولیس بھی غیر مقامی ہے. کراچی کے امن کا رونا رونے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، کراچی کی بدامنی کی اصل وجہ چور اور سپاہی دونوں کا غیر مقامی ہونا ہے. قانون نافذ کرنے والے اور قانون توڑنے والے دونوں کا غیر مقامی ہونا. کبھی 80s کے ادوار میں کہا جاتا تھا کہ کراچی کے 50 تھانوں میں تقریباً 52 تھانوں میں 50 تھانوں میں غیر مقامی ایس ایچ اوز ہیں. آج صورتحال اس سے بھی زیادہ ہے. ہماری اس گو کہ یہ 50 سال کی داستان ہے، لیکن گزشتہ 14 سال سے جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کی معاشی، اقتصادی اور تعلیمی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس میں ہماری درخواست ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ قومی مسئلہ ہے. اس کو علاقائی مسئلہ نہ سمجھا جائے، کسی یک لسانی مسئلہ نہ سمجھا جائے، MQM کا مسئلہ نہ سمجھا جائے. ہماری سیاسی اسپیس 50 سال سے اس کو کم سے کم کیا جاتا رہا ہے، لیکن 14 سال میں تو لوٹ لیا گیا. ایک تو سب سے پہلے مردم شماری آدھی سے بھی کم دکھائی جاتی رہی ہے، پھر آدھی مردم شماری میں آدھے لوگوں کو ووٹر لسٹ میں غائب کر دیا جاتا ہے. پہلے آبادی لاپتہ، پھر ووٹرز کا نام لاپتہ. اس کے بعد ہونے والی جیری مینڈرنگ، حلقہ بندیوں سے سندھ کے شہری علاقوں کی اصل نمائندگی ایوانوں میں 25% سے بھی کم ہے، جو کہ ہونی چاہیے. 50 سال سے ملک میں آئین کے قیام کے بعد 50 سال سے تمام پاکستان میں وفاق کی بنیاد پہ ہر صوبے کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے، لیکن کسی صوبے کے اندر دیہی یا شہری کے نام پر لسانی بنیاد پر کوٹا نہیں لگایا گیا ہے. یہ صرف سندھ کے مقدر میں آیا. MQM کے بننے کی وجوہات میں سے ایک کوٹا سسٹم بھی ایک وجہ تھی. ہم اس کے خلاف جدوجہد کرتے رہے، لیکن یہ کوٹا سسٹم جو کہ ہمارے لیے ایک گڑھا کھودا گیا تھا، اب ایک خندق کی حیثیت رکھتا ہے. آج میرٹ سندھ کے اندر میرٹ کا مقصد کاغذ پہ لکھے ہوئے جعلی نمبرز ہیں. اس وقت جس شہر میں، اس ملک کے امیر ترین شہر میں، جس کی محنت سے، جس کے ٹیکس دینے کے جذبے سے ملک میں جتنی بھی خوشحالی ہے، جیسی بھی خوشحالی ہے، اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن اس شہر میں پینے کے پانی کے وسائل جو اس شہر خود ادا کر سکتا ہے، K4 کا جو منصوبہ ہے تقریباً 15 سال سے تاخیر کا شکار ہے. K4
پانی کا عظیم تر منصوبہ، جو کہ جتنے بھی 2-3 بڑے منصوبے ہوئے ہیں انہی ادوار میں ہوئے ہیں جب ایم کیو ایم کے پاس کراچی میں مینڈیٹ کے پاس ایک کسی قدر اختیار بھی رہا ہے. یہ 2 ناظمین 2 شہر کے میئر میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں. ان کے ادوار کو مائنس کر دیا جائے تو 50 سالوں میں کراچی میں کچھ نہیں بنایا گیا. جو بھی ہے کراچی میں جتنا بھی ہے انہی ادوار کا ہے. گزشتہ دنوں کراچی کی جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، جس کو بڑی بے شرمی کے ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے نام پر تبدیل کر دیا گیا، اس نے شہر کا بالکل شہر کو ایک دیہات میں تبدیل کر دیا ہے. ایک بے ہنگم شہر بنا کے رکھ دیا ہے، اتنا کہ جس کا ادراک ملک کے اندر نہیں ہے، ملک کے باہر ہے. دنیا میں سب آخری نمبر پہ کراچی لیویبل سٹی کے فہرست کے اندر. ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی میں کلک کا پروگرام شروع کیا گیا کہ شہر کو کسی قدر اس قابل کیا جائے، رہائش کے قابل کیا جائے. گزشتہ دنوں پورے شہر کو لوٹنے، پورے شہر کو تباہ کرنے، پورے شہر پر قابض ہونے کے حوالے سے انتہائی غیر مناسب، انتہائی بد نیتی پہ مشتمل ایک قانون اور ایک بل پاس کیا گیا ہے. ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں اور اپنی اس مجبوری سے آگاہ کرنے آئے ہیں کہ آج الحمدللہ دوبارہ ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا تقریباً 90% مینڈیٹ ہے. ایوانوں میں ہے، حکومت میں ہے، وفاق میں، لیکن یہ ناکافی ثابت ہو رہا ہے. ہم اپنا ایک ایک مقدمہ لے کے گئے ہیں عدالتوں میں. 10 15 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے مقدمے اعلیٰ عدالتوں میں سسک رہے ہیں. ہم مجبور ہو کر اپنے ایک آئینی اور قانونی راستے کو اور حق کو استعمال کرنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، جو کہ ہم نہیں چاہتے. سڑکیں آخری آپشن ہے ہمارے لیے. آپ ہمیں اپنے آخری آپشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. اس طرح جناب عالی سندھ کے شہری علاقوں کو نہ ہم تنہا چھوڑنے کا ہمارے پاس آپشن ہے، نہ ہی پاکستان افورڈ کر سکتا ہے. تو میں خاص طور پہ آج اسلام آباد میں پاکستان کے دارالخلافہ میں اپنی پوری لیڈرشپ کے ساتھ یہ بتانے آیا ہوں، یہ متنبع کرنے آیا ہوں، یہ درخواست کرنے آیا ہوں کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، معاشرتی طور پر بھی. آپ اس طرح اگنور نہیں کیجئے ان شہروں کو. وفاق سے بات کر رہے ہیں. صوبوں سے بات کرنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے. ان کی نیتوں پہ اب ہمیں کوئی شبہ نہیں رہ گیا. نیک نیتی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا ہے. تو وفاق ہمیں حتمی طور پہ بتا دے کیا ہم نے اس کو اپنے دکھ، درد، مجبوریوں اور اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم سے آگاہ کیا ہوا ہے. کیا وہ اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے؟ کیا اس کو حل کرنے کا کوئی اس کا ارادہ ہے؟ کیا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ شہر جو کہ بہت زیادہ پاکستان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی، پاکستان کی گروتھ کا انجن ہے، وہاں کے مستقل باشندوں کے ساتھ 50 سال سے مستقل زیادتیوں کا کوئی حل تلاش کیا جائے؟
معزز صحافی حضرات، اس حوالے سے ہم تو حل پیش کر چکے ہیں، اپنے لیے نہیں، پاکستان کی اس جاگیردارانہ جمہوریت، ان خاندانی حکومتوں، موروثی سیاست سے جب تک ملک پاک نہیں ہوگا، ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے اس کی کس کو ضرورت ہے؟ یہ کیسا مذاق ہے کہ ملک میں جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، اور جمہوریت نہیں رہتی تو بنیادی جمہوریت آ جاتی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر ایک نسخہ کیمیا پاکستان کے ایوانوں میں پاکستان کے حکمرانوں کو پیش کیا ہے، کوئی اس کی مخالفت کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہے، نہ امپلیمنٹ کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ یہ اتنا بڑا سچ ہے، یہ اتنا بڑا پاکستان کے اندر اصل شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل، اور یہ صرف ایم کیو ایم کی تجویز نہیں ہے، اب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ یہ سیاسی نہیں، اب یہ آئینی اور قانونی مسئلہ ہے۔ اس کو امپلیمنٹ نہ کرنا خود عدالت کی توہین ہے۔ ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ عدالت کب اس حوالے سے سو موٹو لے گی۔ یہ پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، یہ ایم کیو ایم کی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس پہ عمل کریں اور ہم پر پابندی لگا دیں، ہم احتجاج نہیں کریں گے۔ ہم جتنے لوگ جو سیاسی جد و جہد کر رہے ہیں، یہ پیشہ وارانہ سیاست نہیں کر سکتی ہے۔ آپ یہ مسئلہ حل کر دیں، آپ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے۔ اور یہ مسئلہ کراچی کا نہیں ہے، حیدرآباد کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے کونے کونے کا، پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کا بھی، دریا کے کنارے بسنے والے لوگوں کا بھی ہے، کھیتوں میں کام کرنے والے کسان کا بھی ہے، کارخانے میں کام کرتے ہوئے مزدور کے مسئلے کا حل بھی ہے۔ ایک ایسا مسئلے کا حل جس میں جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کا سارا راستہ ہے، سارا طریقہ ہے، سارے قانونی نکات اس میں موجود ہے۔ کوئی ہم آپ کے ذریعے پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کی حکومت سے، پاکستان ایز اے مملکت، پاکستان کے سیاستدانوں سے سب سے کہیں گے کوئی ایک وجہ تو بتائیں کہ یہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہ ہو، کوئی ایک اعتراض تو لگائیں اس پہ بھائی۔ یہ اتنا مستحکم اور مکمل اور اتنا انصاف میں مبنی یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ اس وقت پاکستان کا مقدس ترین ڈاکومنٹ ہے، جس میں ایک ایک پاکستانیوں کے خواب، ان کے مسائل، یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 140A میں جو کچھ درج ہے، جو پاکستان کے آئین کا تقاضا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اور پاکستان کی عوام کا امنگوں کا آئینہ دار ہے، اس کا ہم آج آئے ہیں کہ پلیز اس کی مخالفت کر کے دکھائیے، اس پہ کوئی اعتراض لگا کے دکھائیے، بتائیے اس میں کیا غلطی ہے، بتائیے اس میں کیا بہتری آ سکتی ہے، کون سی پاکستان مخالف اس میں نقطہ ہے، کون سی عوام دشمن ایسی کوئی بات ہے، کون سے مزدور کو، کسان کو، چھوٹے دکانداروں کو، کون کس کے حق کو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے محفوظ نہیں کیا جا رہا۔ آپ کے ذریعے پاکستان کے اس حکومتی کیپٹل، اس مرکز کے ذریعے میں بیٹھ کر ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کی ہمت کیجیے جناب۔ صدیقی صاحب، آپ نے ذکر کیا اپنے سینے کے دعووں کا، لیکن دامن کے جو دعوے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا کہ پچھلے 40 سال سے ایم کیو ایم مقامی سطح پہ بلدیاتی حکومتوں میں کہیں نہ کہیں شامل رہی ہے، صوبائی حکومت میں کہیں شامل رہی ہے، اور وفاقی حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں آج بھی شامل ہے اور قریب شامل رہی ہے۔ کراچی کی آپ نے سینکڑوں معلومیوں کا ذکر کیا، ان معلومیوں